آج کی میری یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کے شوہر نے ماں اور بہنوں کی باتوں میں آ کر اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ سچی اور سبق آموز کہانی۔ چمکدار دھوپ نے کلثوم کی سانولی رنگت کو جھلسا دیا تھا۔ وہ جلدی سے آٹو والے کو پیسے دے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹرین آنے میں کچھ دیر تھی مگر وہ جلد از جلد پلیٹ فارم پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اکیلے سفر کر رہی تھی۔ چہرہ پسینے سے تربتر تھا، لہٰذا پسینے اور اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ یہ آنسو اس درد کے تھے جسے تھوڑی دیر پہلے وہ گزری تھی۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہماری مزید برداشت کا امتحان مت لو۔ یہ کلثوم کی ساس تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شوہر کی مار پیٹ سے زیادہ طنز کے وہ گھاؤ گہرے تھے جو اس کے سسرال والے لگا چکے تھے۔ محبت کی شادی میں بھلا ایسے بھی ہوتا ہے؟ ضروری سامان سمیٹتے ہوئے وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ آنسو سیلے رواں کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس سیلاب کے آگے بند نہیں باندھ سکی، کیونکہ جب توقعات ختم ہو جائیں تو انسان کے پاس بے بسی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسے شوہر کے رویے نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا جس سے اسے ایسی امید بالکل نہیں تھی۔ بیگ تیار کرنے کے بعد جب وہ اسے گھسیٹتی ہوئی دروازے تک لائی تو اس کی ساس بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ دوبارہ ادھر کا رخ کرنے کی زحمت بالکل نہ کرنا، اور اپنے بھائی سے کہہ کر سامان بھی اٹھوا لینا، ہمیں تمہارے سامان کی قطعی ضرورت نہیں۔ باپ زندہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں، بہنوں اور اکلوتے بھائی کو بتا کر اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ان لمحات کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتی تھی جب تک ممکن تھا۔ یہ شادی صرف اس کے گھر والوں کی ہی نہیں، اس کی اپنی پسند بھی تھی۔ شروع میں اس کے بہت ارمان تھے کہ شادی کے بعد شوہر دل و جان سے چاہنے والے ہوتے ہیں، مگر جب اس نے دیکھا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے تو اسے اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیا۔ اس نے ساس نندوں کے روایتی رویوں کے بارے میں سن رکھا تھا، سو اسے بھی کچھ ایسے ہی رشتے ملے تھے۔ اس نے ساس کی جتنی بھی خدمت کی، صلے میں اسے طنز کے نشتر ہی ملے، پھوہر، نکمی اور نہ جانے کیا کیا۔ سسرال میں اس کا تجربہ بہت تلخ رہا۔ ایسی لعنت ملامت گویا سارے جہاں کی برائیاں اس میں تھیں۔ اسے کبھی کبھی لگتا کہ وہ دنیا کی گھٹیا ترین لڑکی ہے جو ان معصوموں کے حصے میں آ گئی ہے۔ نندیں اس کے بنائے کھانوں اور دیگر کاموں میں کیڑے نکالنا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ بابر بھائی اپنی بیوی کا بنایا سالن خود ہی کھائیں، میں تو اپنے لیے پیزا آرڈر کرنے لگی ہوں۔ وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر کب تک؟ جب شریک حیات ہی مان توڑ دے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ کردار کی بھی گھٹیا ہے بابر، اس کی ساس جلدی جلدی اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی جو 1 منٹ پہلے گھر میں داخل ہوا تھا۔ پوچھو اس سے، یہ 5 منٹ پہلے کس سے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے آفس کا پتہ دیں، میں خود آ جاتی ہوں۔ اور بابر نے کچھ سنے بغیر اس کے رخسار پر 2 تھپڑ جڑ دیے۔ تب غصے کی شدت سے وہ بھی پھٹ پڑی۔ میں تمہاری رکھیل نہیں، بیوی ہوں، میری بات سنے بغیر تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اور اس کا پوچھنا ہی جرم بن گیا۔ بابر نے اسے زبان دراز اور گھٹیا عورت کہہ کر بالوں سے پکڑا اور کمرے سے باہر لا پھینکا۔ تمہارا گھٹیا وجود اب میں برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ اس گھر سے، تمہیں طلاق کے کاغذات جلد مل جائیں گے۔ اس نے نیوٹریشنسٹ کا کورس کر رکھا تھا۔ سارا دن گھر میں فارغ رہنے کی وجہ سے اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اسی سلسلے میں متعلقہ آفس میں فون پر بات کرنا اس کا ناقابل معافی جرم بن گیا۔ غصے سے کلثوم کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر وہ خاموش رہی اور ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ جب وہ سامان بیگ میں ڈال رہی تھی تو اس کی نظر دیوار پر لگی شادی کی تصویر پر پڑی جس میں بابر کی آنکھوں میں چمک تھی۔ کیا وہ محض ایک فریب تھا؟ وہ محبت جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی تھی، آج اسی محبت کا لاشا اس کے سامنے پڑا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب بابر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، کلثوم میں تمہاری زندگی کو پھولوں سے بھر دوں گا۔ آج ان پھولوں کی جگہ طنز کے کانٹے تھے۔ وہ ہاتھ جو تحفظ کے لیے تھا، آج اسی ہاتھ نے اس کے رخسار پر نشان چھوڑ دیا تھا۔ کمرے کے ہر کونے سے اسے اپنی ہنسی کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں جو اب ماتم میں بدل چکی تھیں۔ وہ الماری جس میں اس کے ارمانوں کے جوڑے سجے تھے اب ایک ویران غار کی طرح اسے منہ چڑھا رہی تھی۔
باہر سے سانس کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی گدھ اپنے شکار کے گرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ کلثوم نے سوچا کہ کیا رشتوں کی بنیاد اتنی کھوکھلی ہوتی ہے کہ ایک غلط فہمی یا کسی کی لگائی آگ پورے جیون کو خاکستر کر دے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے منہ دکھائی میں ملی انگوٹھی اتاری اور وہیں میز پر رکھ دی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ٹرین کی تیز وسل نے اسے ماضی سے حال میں لا کھڑا کیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی پلیٹ فارم پر داخل ہو رہی تھی۔ کلثوم نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے، جسے اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا، آنسو صاف کیے اور بیگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے سامنے بوگی نمبر 8 تھی، جس میں خاصا رش تھا۔ اس نے دیکھا کہ بوگی نمبر 6 کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہاں خالی نشستیں مل سکتی ہیں۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ وہاں رش کے باوجود کچھ سیٹیں خالی تھیں۔ اس نے ایک سنگل سیٹ کا انتخاب کیا، جس کے سامنے ایک خاتون بیٹھی تھی۔ کیا یہ سیٹ خالی ہے؟ کلثوم نے پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے بیگ اوپر سامان رکھنے والی جگہ پر رکھا۔ اسی دوران ٹرین نے روانگی کی سیٹی دی اور چل پڑی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور چھوٹے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر ایک ہی سانس میں خالی کر دی۔ حالات کی تلخی اور گرمی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتے مناظر تیزی سے پیچھے جا رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کلثوم کی زندگی کے خوشگوار ایام پیچھے رہ گئے تھے۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور آسمان پر لالی پھیل رہی تھی، جو اسے اپنے ہی لہو رنگ آنسوؤں کی یاد دلا رہی تھی۔ ڈبے کی گھٹن اور بابر کی تپش نے ایک عجیب سا بوجھ پیدا کر دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ آس پاس کے لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ کوئی بچوں کو بہلا رہا تھا، کوئی مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا، اور ایک وہ تھی جو اپنی چھینی ہوئی پہچان کا سوگ منا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ ٹرین اسے نئی زندگی کی طرف لے جا رہی ہے یا محض ایک فرار ہے۔ سامنے بیٹھی خاتون کی ممتا بھری نظریں اسے کبھی کبھی بے چین کر دیتی تھیں، جیسے وہ اس کے چہرے پر لکھی دکھ کی عبارت پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ کلثوم نے نظریں جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے زخموں کا سراغ لگائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے سمندر میں گر گئی ہے جہاں کوئی کنارہ نہیں۔ زندگی میرے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کھیلے گی، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر اپنی زندگی کے اجڑے مناظر دیکھ رہی تھی، جو ریت کی مانند ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ نہ ساس خوش تھی نہ نندے۔ شوہر گھر پر کم ہی آتا اور زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزارتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بابر شروع میں واقعی اچھا تھا یا وہ صرف چند دن کا روپ تھا۔ اس کی شخصیت تضادات کا مجموعہ تھی۔ جب کلثوم کی اہمیت کم ہونے لگی تو اس نے خاموش رہنا اور اپنا حق مانگنا چھوڑ دیا۔ ایک دن شوہر نے خوش ہو کر کہا، آج شام تمہاری پسندیدہ آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ سارا دن وہ اسی خوشی میں رہی۔ شام کو تیار ہو کر انتظار کرنے لگی۔ وہ گھر آیا اور اپنی ماں سے باہر جانے کی اجازت مانگی تو ساس کی آواز کلثوم کے کانوں میں پڑی، کوئی ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی، اتنا ہی شوق ہے تو گھر لے آؤ۔ اور بابر خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ کلثوم سمجھ گئی کہ اب باہر جانا ناممکن ہے۔ چائے والا آ گیا، گرما گرم پکوڑے، ٹھنڈی بوتل، ان آوازوں نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر رکنے والی تھی۔ اس نے بوتل والے سے کوک اور پانی خریدا، سامنے بیٹھی خاتون کو بھی پیش کیا، مگر انہوں نے شکریہ کہہ کر منع کر دیا۔ اس نے بیگ سے ایک رسالہ نکالا اور تلخ یادوں سے بچنے کے لیے ورق گردانی کرنے لگی۔ اکیلی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اچانک سامنے بیٹھی خاتون نے پوچھا۔ جی، صادقاباد جانا ہے، اس نے جواب دیا۔ حالات اچھے نہیں، اکیلی خاتون کو یوں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلی سیٹ سے ایک مرد کی آواز آئی۔ کلثوم نے مڑ کر دیکھا تو ایک اوباش سا نوجوان سگریٹ پی رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس شخص کا حلیہ، بڑی مونچھیں اور چہرے کے داغ اسے ایک خوفناک روپ دے رہے تھے۔ ٹرین کے اگلے سٹاپ پر ایک دم بھگدڑ مچی۔ سامنے بیٹھی خاتون اپنا سامان لے کر اتر گئیں۔ اسی دھکم پیل میں ایک نوجوان نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سیٹ خالی ہے؟ کلثوم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ نوجوان شائستہ معلوم ہو رہا تھا، مگر کلثوم پھر بھی غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تاہم رش کی وجہ سے کہیں اور جگہ ملنا ناممکن تھا۔ وہ نوجوان جھجک کے ساتھ بیٹھ گیا اور کلثوم کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، جس سے اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اچانک بکھرے بالوں والا ایک شخص آیا اور نوجوان سے بدتمیزی سے بولا،
ओए उठ, ये मेरी सीट है। वो पान चबा रहा था और उसकी छालिया के दाने कुलसूम की गोद में गिरे। नौजवान उस शख्स की बदनीयती भांप गया और अपनी सीट छोड़कर बर्थ के कोने पर खड़ा हो गया। वो बदसूरत शख्स कुलसूम को घूरने लगा। अब तो सफर का अलग ही मजा आएगा, उसने कुलसूम को देखकर कहा। फिर पिछली सीट वाले ओबाश से लाइटर मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और जानबूझकर कुलसूम के कंधे से मस किया। बेचारगी से कुलसूम की आंखें नम हो गईं। आसपास के मुसाफिर अपने मोबाइल फोन्स में मगन थे। खड़े हुए नौजवान को भी ये सब देखकर उलझन हो रही थी, मगर वो खामोश रहा। जब उस शख्स ने सिगरेट का धुआं कुलसूम के चेहरे की तरफ फेंका तो नौजवान से रहा न गया। ओए शर्म करो कुछ, उस शख्स ने जवाब में बदतमीजी की, मगर नौजवान के सख्त लहजे ने कुलसूम को थोड़ा हौसला दिया। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने बेतुकी बात की। अच्छा, तो ये तेरी बीवी है, इसीलिए तुझे तकलीफ हो रही है। यह सुनकर नौजवान सीख पा हो गया। तमीज से बात करो, तुम हद से बढ़ रहे हो। करीब था कि लड़ाई हो जाती, मगर एक और मुसाफिर ने बीच बचाव करा दिया। कुलसूम को हैरत हुई कि ये दुबला पतला नौजवान इस भारी भरकम शख्स से उसके लिए लड़ पड़ा। उसने बैग से अपनी छोटी चादर निकालकर खुद को ढांपने की कोशिश की, मगर वो पूरी नहीं हो रही थी। रात की खुनकी बढ़ रही थी। उस बदतमीज शख्स ने जुमला कसा, सर्दी बढ़ रही है, मैं भी चादर निकाल लूं? कुलसूम ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। तभी नौजवान ने अपने बैग से एक बड़ी चादर निकाली और कहा, आप ये ले लें, ये जरा बड़ी है। कुलसूम ने शुक्रिया अदा किया और चादर ओढ़ ली। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी हिसार में आ गई हो। कुछ देर बाद उस शख्स ने फिर बदतमीजी की और कुलसूम के कंधे को छूते हुए जुमला फेंका। कुलसूम की चीख निकली। ये सुनते ही नौजवान ने एक जोरदार घूंसा उस शख्स के मुंह पर जड़ दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नौजवान ने उस बदमाश को बुरी तरह रगड़ दिया, हालांकि उसकी अपनी शर्ट फट गई और चेहरे पर खराशें आईं। वो शख्स हवास बाख्ता होकर अगले स्टेशन पर उतर गया, मगर जाते हुए धमकी दे गया, यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ट्रेन दोबारा चली तो कुलसूम ने सुकून महसूस किया। अब वो नौजवान उसके सामने बैठा था, मगर नजरें झुकाए हुए था। अगला स्टेशन बहावलपुर है, मुझे वहाँ उतरना है, अपना ख्याल रखिएगा, नौजवान ने कहा तो कुलसूम उदास हो गई। आपका बहुत शुक्रिया, ये चादर ले लीजिए, कुलसूम ने कहा। नहीं, ये आप रखिए प्लीज। आपकी मंजिल कहाँ है? सादिकाबाद। फिर तो अभी काफी सफर बाकी है। ट्रेन बहावलपुर रुकी। कुलसूम को डर था कि वो बदमाश फिर न आ जाए, मगर नौजवान अपनी मंजिल आने के बावजूद नहीं उतरा। उसने कुलसूम के चेहरे पर खौफ देखकर अपना इरादा बदल लिया था। जब टिकट चेकर आया तो उसने बताया कि नौजवान का स्टेशन गुजर चुका है, आप नया टिकट बना दें और जुर्माना भी ले लें। नौजवान ने धीमे लहजे में कहा। कुलसूम मुस्कुरा दी। वो समझ गई कि ये अजनबी उसे बाहिफाजत पहुंचाने के लिए अपने स्टेशन पर नहीं उतरा। सादिकाबाद पहुंचकर नौजवान ने उसका बैग उतारा और उसे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने आया। आप हमारे घर नहीं चलेंगे? मेरी खातिर आपने इतना सफर किया, क्या इस मंजिल को कोई नाम नहीं देंगे? कुलसूम ने जज्बाती होकर पूछा। नौजवान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे वापस जाना है, आप खैरियत से पहुंच गई, मेरे लिए यही काफी है। कुलसूम ने महसूस किया कि उसका खोया हुआ एतमाद उस अजनबी की वजह से लौट आया है। कुछ माह गुजर गए। वो नौजवान सादिकाबाद की उस लड़की को भूल नहीं पाया था। उसे लगा जैसे उसका दिल वहीं रह गया हो। एक दिन वो दोबारा उसी ट्रेन में सादिकाबाद के लिए रवाना हुआ, सिर्फ उसे ढूंढने की खातिर। वो कई घंटे स्टेशन पर बैठा रहा, मगर कुलसूम कहीं ना मिली। वो एक हारे हुए शख्स की तरह वापस अपने शहर लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वालिदा ने बताया कि एक पार्सल आया है। उसमें एक परफ्यूम, उसका पसंदीदा नॉवल और एक खत था। खत में लिखा था, शहाब अब्दुल्ला, मैंने आपको बहुत तलाश किया। लड़ाई के दौरान आपका विजिटिंग कार्ड गिर गया था। मैं रोजाना आपका नंबर मिलाती रही, मगर शायद वो पुराना नंबर था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढा। जिंदगी की इस ट्रेन ने मुझे कहाँ उतारना था और मैं कहाँ उतर गई। नीचे मेरा नंबर है, राब्ता कीजिएगा। कुलसूम। खत पढ़कर शुहाब की आंखें नम हो गईं। वो जिसकी तलाश में शहर की खाक छान रहा था, वो खुद उसे पुकार रही थी। उसे समझ आ गया कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नहीं, बल्कि किसी की ढाल बनने का नाम है।